علی بھائی، سب سے پہلا بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو آپ یہ بار بار نعرہ لگاتے ہیں، نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ یہ کہتے ہیں اس نعرے سے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ یہ میسج فیل کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، صرف آپ ایک لے دے کے مسلمان رہ گئے ہیں، باقی تو اس نعرے کے ساتھ آٹومیٹکلی جو ہے بقیہ مسلمان کفر میں چلے گئے ہیں۔ یہ جو معصوم سے بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نعرے کی وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے، ان کی معصومیت اس وقت کیوں نہیں جاگی جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچے اور مسجد میں گئے اور وہاں انہوں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ لکھا ہوا دیکھا۔ ان کے دماغ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ مجھے کوئی مسلمان کی مسجد تو نظر نہیں آئی ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو کیا دیں گے وہ کہ جی مسلمان تو ہے ہی ہے نا۔ تو سر ہم بھی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ نعرہ اس لیے بلند کیا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا تھا۔ قرآن کی ٹرم میں مسلم اور مؤمن ہیں آپ، باقی تو آپ کے بزرگوں کی بنائی ہوئی چیزیں۔ سورۃ الحج کی آخری آیات یہی ہے نا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تم سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں اس سے کسی مسلم کو چڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو چڑ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد میں چلے جائیں اور آپ جا کے کہیں کہ میں دیوبندی ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا جی بالکل دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، فلاں گلی میں ایک مسجد ہے دیوبندیوں کی بھی۔ اسی طریقے سے آپ دیوبندیوں کی مسجد میں جا کر کے میں بریلوی ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا ہاں جی ہم تو دیوبندی ہیں لیکن بریلوی بھی ادھر ہمارے بھائی کئی مساجد ہیں ان کی۔ لیکن خدا نہ خواستہ آپ جا کے کسی مسجد میں کہہ دیں میں مسلم ہوں، تو وہ آگے سے کہے گا میں کافر ہوں۔ ہونا تو ان کے ساتھ یہ چاہیے جیسے یہ کہنا کہ ہم بریلوی ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ مسلم نہیں ہیں، تو وہ کہیں کہ نہیں جی نہیں بریلوی کا مطلب مسلم ہونا ہی ہے۔ تو ان کو یہ تو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ان لوگوں نے۔ آپ اپنے آپ کو فخریہ مسلم کہیں اس دن سے پہلے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو کافروں کے بارے میں یہ آیت ہے، لیکن تعویل عام میں جو بھی مسلم لفظ سے مسلمان سے چڑھتا ہے، جسے فٹ اسے گفٹ، تو ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ ہم نے کوئی مسجد الگ نہیں بنائی، کوئی مدرسہ الگ نہیں بنایا۔ ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے بریلوی تھے اب بھی بریلویوں کے پیچھے ہی نمازیں پڑھیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے عقیدے میں، وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ نہ ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کسی کو بھی کافر نہیں سمجھتے، سوائے دو فرقوں کے۔ ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانی، جنہوں نے ہمیں کافر ڈکلیئر کیا ایک جھوٹی نبوت کو کلیم کرتے ہوئے، اور میں نے اس پہ بڑا انٹلیکچوئل جملہ بولا تھا اگر یہ ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم بھی اپنا فتویٰ ان سے اٹھا لیں گے، لیکن ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ جس طرح سورۃ الاعراف میں آیا کہ منافق اور کافر اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ تو یہ مثال دی جاتی ہے محال چیز کی، جس طرح یہ امپاسبل ہے نا فزیکل فینومینا آف نیچر میں، اس طرح یہ امپاسبل ہے کہ کافر کبھی جہنم سے نکالا جائے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ غلام احمد قادیانی کو یہ پیغمبر کلیم کرتے ہوئے ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں مسلمان مانیں گے تو پھر غلام احمد قادیانی فارغ ہو جائے گا، پھر اس کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی، کیونکہ نبوت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اہل سنت میں سے نکلا ہوا ایک فرقہ جس کو آج اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کافر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف شام کے اندر اہل تشیع کا ایک آف شوٹ پایا جاتا ہے نصیریہ، جو مولا علی علیہ السلام کو گاڈ کلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علی ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کی شیعہ تکفیر کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں۔ ان دو فرقوں کے سوا ہم کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حالانکہ ان کا فتویٰ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور آج کل جو ان کے جھوٹے گول کیپر سامنے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ آج کل کے لوگ ذرا جذباتی ہو گئے ہیں، پرانے بزرگ تو بڑے شیر و شکر تھے۔ میں کہتا ہوں نا،
ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਕੋੜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी साहब ने लिखा है, पहले तो किताब का नाम ही रखा है हरमैन की तलवार, और ये तलवार उन्होंने देवबंदियों के ऊपर डाली। 1905 में किताब लिखी और लिखा कि उलमाए देवबंद पे कुफर के फतवे लगा के उसको कंक्लूड किया कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, ये मुर्तद है। तो मुर्तद मीन्स वाजिबुल कत्ल। इसके जवाब में खलील अहमद सहारनपुरी, शेख ज़करिया कांदलवी जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है, उनके पीर व मुर्शिद ने किताब लिखी है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के सर के ऊपर, और वो सिठियाया हुआ बाबा कहा अहमद बरेलवी को, और उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। ये इन लोगों की लैंग्वेज थी एक दूसरे के बारे में। तो सर आज तक हमने तो कभी इस तरह की लैंग्वेज इन लोगों के बारे में यूज़ नहीं की है। तो हम ये जो कहते हैं ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, हम ये ऐलान बरात करते हैं कि हम ना बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं, ना हम इल्मी बात पे गाली खाने वाले वहाबी हैं, हम इल्मी किताबी मुस्लिम हैं। और इसको डिडक्ट उसी आयत से मैंने किया है, सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 4, ईतूनी बि किताब मिन क़ब्ली हादा, अगर कुरान को नहीं मानते इससे पहले जो किताबें तुम्हारे पास मौजूद हैं वो मेरे पास ले आओ, औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन, या अंबिया के आसार इल्म के जो चलते आ रहे हैं उनमें से कोई बात है तो मुझसे उससे बात करो अगर तुम सच्चे हो। तो इसमें इल्म भी है किताब भी है, लेकिन आपको पता क्या कहानी कराई गई है, इल्मो बस करियो यार। ऐसे है सियाने, इनको पता है कि इल्म हमारी मौत है। और अंबिया की विरासत क्या है? इल्म। नबी अलैहिस्सलाम को कुरान में किस चीज का हुक्म हुआ? अल्लाह मेरे इश्क व सुरूर में इजाफा कर दे, मेरे विजदान में इजाफा कर दे, मेरी मस्ती में इजाफा कर दे, या मेरे इल्म में इजाफा कर दे। और रब्बी जिदनी इल्मा। फिर सूरह अज़्ज़ुमर में आया, ये सूरह ताहा में है, कुल रब्बी जिदनी इल्मा। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नबी अलैहिस्सलाम फरमा दो भला इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर इश्क दे चले है ना कि इल्म वाले। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की मार्फत और खुशियत तो सिर्फ अहले इल्म को है। अब मुझे बताएं, जिस बाबे ने ये शेर लिखा है इल्मो बस करियो यार, वो किसकी तौहीन कर रहा था? कुरान की, पैगंबरों की, अल्टीमेटली अल्लाह की। अल्लाह तो हर चीज इल्म के राउंड सांटेड करता है, और जो इल्म से ही भागेगा उनको पता है कि इल्म का, चूंकि इल्म के मैदान में इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये तो जज्बात के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने इसलिए इल्म के ऊपर कदगन लगाई। ओ जी वो शैतान को भी बड़ा इल्म सी। सर ये किस आयत और किस हदीस में लिखा हुआ है कि शैतान के पास बहुत इल्म था? ये कहानी है, ये भी कहानी है सर। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमहुल्लाह ताला ने एक पूरी किताब लिखी है, क्या इबलीस आलिम था? और उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठ है, वो इबादत गुजार था। तस्बियां, दाड़ियां, पगड़ियां ऐसी हो, आलिम होता थे टिकाने ना लग जाता। डिग्री वाला आलिम नहीं, इल्म वाला। डिग्री वाला आलिम भी अगर दुनिया का कुत्ता बन जाए तो सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में कहा गया बलआम बिन बाउरा के बारे में कि जैसे कुत्ता हाँफता रहता है ना, ये भी पस्ती में जा गिरा। अब इसकी हालत यही है कि इसे कोई चीज़ मिले, इस पर बोझ ला दें या ना ला दें, ये हाँफता ही रहता है। उलमा सू की मिसाल कुत्ते की। और ये कुरान में सिर्फ मिसाल नहीं है, इस सुन्नत नबी दाऊद में हदीस है, नबी अलैहि सलाम फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे ग्रोह पैदा होंगे और उनमें बिदात ऐसे दाखिल हो जाएंगी जैसे बावला कुत्ता किसी को काट जाए, उसके एक एक रगो रेशे में उसका असर पहुंच जाता है ना, इस तरह असर पहुंच जाएगा। तो ये बावला कुत्ता कौन सा है जो काट जाता है? उलमा का तबका ही है ना। तो सर हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सारे हमारे भाई हैं जी। ये सब कुछ करके भी हमारे भाई हैं, और हम सब कुछ उनसे करवा के भी उन्हें अपना बड़ा भाई समझते हैं। तो हम सबको मुसलमान समझते हैं अल्लाह की फजल से। हाँ, हमारे सिवा आपने मुझे कोई दिखाना है? ये लोग मुझे कहते हैं, कहना सारे ही गलत ने, 1400 साल में कोई भी नहीं ठीक। सर 99 कत्ल तो आपने भी किए हुए हैं। बरेलवियों से पूछें कि जन्नती फिरका देवबंदी है तो क्या कहेंगे? बरेलवी। तो बाकी सारों को दोस्त की कह दिया ना। तो मैंने एक और को काट के 100 का सेंचुरी पूरी कर ली है, आज 100वीं मजलिस भी चल रही है।
ہاں لیکن وہ کاٹ کے میں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دوست کی ہو، میں کہتا ہوں اللہ کے سپرد معاملہ، اللہ کو پتا ہے کہ بریلویوں میں کون سے لوگ ہیں جن کو جنت میں لے کے جانا ہے، اہل حدیث میں کون سے ہیں، شیعہ میں کون سے ہیں، اور دیوبندیوں میں کون سے ہیں. یہ اللہ کی جورسڈکشن ہے، آپ کی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے پاس رہنے دیں. ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہ اگر ہمارا مقدس، اور یہی ان کو اصل میں تکلیف ہے. کئی علماء نجی محفلوں میں کہتے ہیں سانو کبے نا اسی کافراں دوست کیاں پھر انہوں نبڑ لویے. میں نے بتایا تھا نا ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں 45 سال تک دیوبندی رہے. ان کا چھوٹا بھائی میرے درس میں آنا شروع ہوا، کالج میں پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی، ان کی نظر میں گمراہ ہو گیا. وہ نسلاً تبلیغی جماعت سے اٹیچ لوگ تھے، اور صرف تبلیغی جماعت کا اثر ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، دیوبندیت کا بھی اثر. میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے کہ جی میرے بھائی کو گمراہ کر دیا. ایک درس انہوں نے سنا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور انہوں نے اپنے استادوں کو جا کے کہا میں چندہ بھی آپ کو دوں گا، نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھوں گا، لیکن آپ کے عقیدے درست نہیں ہیں. انہوں نے کہا خدا کے لیے تم ہماری مسجد چھوڑ دو. ان کا مسجد نہیں چھوڑنی، کیونکہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سنن کبری البیہقی کے اندر، جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. جب یہ ہمیں کہیں گے ہمارے بھائیوں کو قتل کرو، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو جب تک آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہے ہیں نا، آپ کے پیچھے ہم نمازیں پڑھیں گے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب ان کو بتاتے ہیں کہ مولا علی نے خوارج کے بارے میں کہا یہ ہمارے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو صحابہ کرام نے ہمیں یہی سکھایا کہ تکفیر نہیں کرنی، بلکہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں آپ نے جو ہے اپنے نظریات نوجوانوں کے اندر بڑی چالاکی سے جو ہے نا وہ داخل کر دیے ہیں، تو پلیز کھل کر سامنے آئیں اور اپنے فرقے کا باقاعدہ نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیں، اور مساجد بنانے کا بھی سلسلہ شروع کر دیں. یہ آپ کی یہ آپ کی جو شیطانی خواہش ہے نا کبھی پوری نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کبھی پوری نہیں ہوگی. 2008 میں تقریباً 300-350 بلوائی آ گئے تھے، جیسے سیدنا عثمان پہ ٹوٹے تھے نا بلوائی، ہم پہ بھی یہاں ٹوٹے تھے. اس وقت ہماری ویڈیوز نہیں بنتی تھی، صرف جیلم کے لوگ ہی درس سنتے تھے. اس ایک واقعے نے ہمیں پھر ڈسپلن بنانے پہ مجبور کیا. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی، اس کے بعد پھر ڈسپلن نہیں انہوں نے لوز کیا، تبھی تو قادسیہ اور یرموک جیتی. اور اللہ نے اتنی ڈانٹ ٹپٹ اسی لیے کی تھی کہ تم نے تو ابھی رومن اور پرشین امپائر سے ٹکرانا ہے، اگر یہیں پہ امیر کی اطاعت چھوڑ دو گے تو آگے کیسے لڑو گے اتنے بڑے محاذوں پہ. تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ آیا. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارا صرف آپ سے یہ شکوہ ہے، جو آپ نے نوجوانان اہل سنت لکھا ہے نا، اس کی بجائے نا کچھ اور لکھ دیں تاکہ ہمارے لوگ یہاں نہ آئیں، اپنا کوئی فرقہ اناؤنس کر دیں. بھئی کیوں اناؤنس کریں؟ ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے آپ کو دیتے ہیں نا، ہم نے چندہ نہ قربانی کی کھالے ہیں، نہ فطرانے اکٹھے کرنے ہیں، نہ ہمیں یہ ہے کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہماری تو نماز ہوتی ہے. تو ہمارے لیے کیا موٹیویشن ہے اس کے پیچھے؟ جو ساری موٹیویشنز آپ کی ہیں، چلاکی سے داخل نہیں کیے، چلاکی سے کی ہوتی تو ہم فرقے اناؤنس کر کے جاتے ہیں. اور یہ جو بعض لوگ کمزور گول کیپر کہتے ہیں نا، وہ جی پرانے بزرگوں نے کوئی فرقے اناؤنس نہیں کیے. سر وہ خود فرقے بنا کے گئے ہیں، اور اتنی مضبوطی سے بنا کے گئے ہیں. آپ اعلیٰ حضرت نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے وصایا شریف لکھوائی تھی، وہ پرنٹڈ ہیں اردو میں. اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھوایا تھا کہ میرا عقیدہ اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، وہ تمہارے لیے دنیا کے سب سے بڑے فرض سے بڑا فرض ہے، اس پہ چلنا. تو یہ دیوبندی بھی اسی طریقے سے المحنت دے کے گئے ہیں نا آپ کو. اب لادہ بات ہے جب ہم نے المحنت کو کھولا ہے تو المحنت سے ہی بھاگ رہے ہیں، ورنہ ان کی کتاب ہے. 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب. المحنت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ یہ ٹیکسٹ بک ہے ان کی. تو ہم نے آپ کو کوئی کتاب نہیں دی ہے، انہی کتابوں سے جوڑا ہے جو اللہ کے نبی کی کتابیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا، کوئی نئی کتاب نہیں لکھی. ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں، نیچے ہم نے ڈبل پیسے لگا کے کلرڈ پرنٹنگ کیا تاکہ کوئی اندھا بھی پڑھ سکے کہ ریڈ کلر میں آپ کو حدیث کا نمبر پڑھا جائے اور بلیک میں آپ کو اس کی رائٹنگ اور نمبر آپ چیک کریں نا. میری تو اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ہم نے کوئی کتاب آپ کے حوالے نہیں کیا. ہمارے تو حوالے ہوتے ہیں بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، حاکم میں ہے، ٹھیک ہے جی، الموطا امام مالک میں یہ ریفرنس. تو ہم نے کوئی فرقہ اناؤنس نہیں کیا، آپ بے فکر رہیں. یہ آپ کی جو شیطانی خواہش ہے کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے چندے تھے آئیں. اس لیے ہماری ضرورت نہیں ہے فرقے بنانا. فرقے بنانا آپ لوگوں کی ضرورت ہے،
اور آپ کو حیرانگی والی بات بتاؤں میں کہ پاکستان میں کوئی مسجد بغیر فرقے کے نام کے رجسٹر نہیں ہو سکتی جی. وہ باقاعدہ آپ سے کہتے ہیں جناب کہ جی وہ آپ بتائیں آپ کا فرقہ کون سا ہے. یہ اکیڈمی بڑی مصیبت سے ہم نے جو ہے وہ رجسٹر کرائی ہے, اور ہم نے کہا آپ لکھ دیں مسلمان. انہوں نے کہا جی مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اے خدمات نے بزرگان دین دیا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے, یہ لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہی ہیں. ہم جب مسلم کی بات کرتے ہیں آگے سے چھڑ جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ہر مسلم پہ فرض ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دھوئے. اور بخاری مسلم میں اشارہ ملتا ہے اس حوالے سے کہ بھی جمعے والے دن آپ کریں تو افضل ہے, جمعے کے علاوہ بھی آپ لے سکتے ہیں ایک غسل. وہاں تو نہیں ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ پہ واجب ہے, نہیں قطعاً نہیں ایسا. تو لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی یہ چیزیں. اور میں اس میں ایک عرض کروں ایک بڑی مزے کی چیز جو میں اکثر پیش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا وہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو اس کے پیچھے سے بھی وہ پتھر بھی بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے. یعنی یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی, یہ نہیں ہے کہ جو یہودی ملے اسے کاٹ دو, میدان جنگ میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درخت ہے غرقد کا درخت, جو ان کی حفاظت کرے گا وہ نہیں بولے گا, باقی سب بولیں گے. اور اس میں الفاظ ہیں ایھا المسلم, اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے کاٹ دے. پھر کوئی جائے گا تو ہی نہیں. یہ جی پھر تو کوئی جائے گا ہی نہیں. ہاں ظاہر ہے وہ کہیں گے انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے پیچھے, اے مسلم مسلم کہہ رہا ہے. تو ویسے جو ادھر تک پہنچ چکا ہوگا نا میدان جنگ میں, وہ ویڈیو سننے والا ہی ہوگا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ ساڑھی آواز ہے. اس تک بریلویت دیوبندیت اہل حدیث شیعت ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھ نہیں رہے, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کئی مفتی ہیں جو ہم سے گلا کرتے ہیں کہ مجھے دیوبندی نہ کہا کریں. آپ کے وہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ میری تصویر بھی نہ لگایا کریں, مجھے دیوبندی نہ کہا کریں. بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اس دن سے ان کی تصویریں لگانا چھوڑ دی ہیں تھم نیلز کے اوپر. اور ان کو بھی اب آرام ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کلپ نہیں ان کا آ رہا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی کلپ آئے گا تو پھر مشین پہ چڑھ جاؤں گا. تو ایک بار یعنی ان کو اندازہ ہو گیا. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ خام خواہ انجینئر صاحب کو چھیڑ کے تو خود تو مشین پہ چڑھتے ہیں, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تو میں بھی لے ڈوبیں گے, ہمیں بھی چڑھوا دیتے ہیں مشین کے اوپر. تو آپ بے فکر انشاءاللہ کوئی فرقہ لانچ نہیں ہوگا, آپ کی یہ شیطانی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام نے ہمیں مسلم کے طور پہ تعلیمات دی ہیں قرآن کے ذریعے, ہم اسی پہ قائم ہیں انشاءاللہ. اگلا سوال بھی اسی سے ریلیونٹ ہے علی بھائی کہ قرآن تو بانگ دوحل یہ کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جی ہاں جی. اور فی الوقت آپ کی زندگی کا بدترین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نہ صرف علماء کرام سے جو ہے متنفر کیا جائے, بلکہ ان کی مجالس سے بھی کم و بیش ہمیشہ کے لیے دوری کر دیا ہے. جب کہ آپ نے بھی قرآن کی آیت خود بھی پڑھی, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اس کے باوجود آپ یہ کر رہے ہیں. میرے بھائی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں کیا ہے کہ اہل علم سے یہ پوچھو کہ بابے کیا فرماتے ہیں. اہل علم سے جا کے کیا پوچھنا ہے ہم نے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں اہل علم سے پوچھو. تو اہل علم کیا بتائیں گے؟ ان کو چاہیے وہ وحی کی تائید سے بتائیں نا. بالکل. اور وحی کی تائید جو ہے وہ کتاب و سنت میں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. میں نے ہی لوگوں کو علماء کی طرف بھیجا ہے میرے بھائی, میرے سوا, بلکہ میرا تو چھوڑ دیں, ہمارے سوا کوئی پلیٹ فارم ہے جو یہ کہتا ہو کہ سارے علماء کو سنو اور چیک کرو کہ قرآن و حدیث کے مطابق کس کی بات ہے. باقی تو کہتے ہیں علی کو سننا نہیں, میں کہتا ہوں سب کو سنو, مجھے پتہ ہے کہ گھوم گھما کے ادھر ہی واپس آئیں گے, کوئی کچھ نہیں ملے گا. ہم نے ہی علماء سے لوگوں کو جوڑا ہے, صرف فرق یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ علماء سے یہ پوچھ لینا ہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے, یہ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جو آج میں نے تعارف میں بتایا کہ جب آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں گے کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ تو آپ پر میں سورہ اخلاص پڑھ دو. آپ کہتے ہیں نہیں بزرگ 8 دفعہ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں. تو ہم یہی پوچھیں گے نا یار یہ بزرگ کیا کر کے گئے ہیں؟ مسلم شریف میں تو یہ لکھا ہوا ہے. میں نے علماء سے جوڑا ہے, میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ آپ کو لکھ کے دیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو آپ مذہب بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو,
دیوبندی ہو تو اشری تھانوی کا پڑھ لو اپنے بزرگ کا، اہل حدیث ہو جونا گڑھی کا پڑھ لو، شیعہ ہو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو، اگر آپ کوئی سادہ سے مسلمان ہو تو آپ فتح محمد جلندری کا یا مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھ لو۔ میں نے کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی ترجمہ لکھا ہے، مجھے پتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ خود بخود اسی طرف آ جائیں گے، کتاب و سنت کے دلائل جب آپ دیکھیں گے۔ کیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی یہی کیا ہے، اللہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں۔ اشری تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سید فرمان علی شاہ صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ بعد میں وہ حاشیوں میں جو گھس جاتے ہیں نا وہ کام ختم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا شریف کو باہر نکالیں، صرف ترجمے کو فالو کریں۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ دنیا میں کوئی بریلوی عالم یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے احمد رضا بریلوی سے بہتر ترجمہ کیا ہے قرآن کا، یا میں ان سے بہتر قرآن تمہیں سمجھا سکتا ہوں؟ تو میری تو خواہش ہے پھر آپ احمد رضا بریلوی صاحب سے ہی قرآن سیکھیں، کنز الایمان چھپا ہوا ہے۔ کسی دیوبندی کی یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن آپ کو سمجھا سکتا ہوں؟ وہ سارے اس تصور سے ہی کانپ اٹھیں گے، اکابرین اکابرین، تو وہ کہے گے یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔ تو میں اسی تو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑیں ان کو، آپ ان کا ترجمہ پڑھیں جنہوں نے آپ کی زبان میں کیا، یقیناً پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا، امت کے لیے کیا ہے، امت کی خدمت کے لیے، اسی لیے کیا ہے نا۔ ان کو تو عربی آتی تھی، اشری تھانوی صاحب کو ترجمہ کرنے کی ضرورت تھی؟ احمد رضا بریلوی صاحب کی اتنی فصیح عربی تھی، ان کو ضرورت ہی ترجمہ کرنے، آپ کے لیے کیا ہے۔ ہم آپ کو آپ کے علماء سے ہی جوڑتے ہیں، آپ کہتے ہیں علماء سے بغیر ہے۔ ہاں الٹیمیٹلی آپ بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ ترجمے سے جڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ہمیں تو یہ کہہ رہا ہے، خود تو اس کا عمل ہی نہیں تھا اس کے اوپر۔ تو وہ پھر آپ، میں اس میں کچھ بھی نہیں آپ کے لیے کر سکتا۔ میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب یہ غور کرو گے تو تمہارے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہے، علماء سے پوچھیں، بلکہ کہتا پوچھو ہی نہ علماء نو کہ کتے لکھے ہے، جانوروں کی طرح سامنے نہ بیٹھ جائے کریں۔ قرآن نے کہا ہے نا جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، سورۃ الاعراف میں اولئک کالانعام بل ہم اضل 179 الاعراف، جو اپنی عقل آنکھ کان استعمال نہیں کرتے یہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بدتر ہیں۔ تو آپ اس طرح جو ہے ٹگے بن کے سامنے نہ بیٹھا کرو۔ جو تو کوئی اچھا لوگ جمعے پڑھ کے آتے ہیں نا، اتوار والے دن آ کے میرا دماغ چاٹتے ہیں، او جی ساڑھے مولوی صاحب نے بڑی آج اس دفعہ جی بڑی عجیب گل کیتی ہے۔ میں منہ صاحب بھی آ کے منو کہہ رہے ہوتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا مولوی صاحب نے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ نہیں ہوں تو سر ساری دنیا کا رونا میرے آگے رونا ہے؟ آپ بھی چیخیں، ہر گلی سے ایک انجینئر نکلنا چاہیے تو تبھی یہ تبدیلی آئے گی نا۔ تو آپ لیکن مولویوں سے پنگا نہیں لینا، صرف ان سے سوال کرنا ہے، خاموش ہو جائیں، یا کسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی طرف مائل ہو تو کہ سوری سر گستاخی ہوگی، اور ان کو چھوڑ کے عوام پہ محنت کریں۔ وہ ہمارے شہزاد بھائی والی بات ہے کہ تقریر کرتے ہیں باہر ممبر پہ، جب کوئی سوال پوچھ لے کہتے ہیں آپ اندر کمرے میں ذرا تشریف لے آئیں، اندر آؤ، تو پھر تھوڑی عزت افزائی کرتے ہیں، تقریراں کرتے ہیں باہر تو جواب دیتے ہیں اندر۔ تو ہم نے اسی لیے فورم چھوڑ دیا ہے، ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں اور عوام قبول کرے گی، یہ بھی اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں۔ تو لوگ جب کلپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ایک بندہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے دلائل پیش کر رہا ہے، اور دوسری طرف بندہ وہ ہے جو کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے، بابا اپنے جہان میں ایک چیز ہوتی ہے۔ تو سر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ تو کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ پھر آپ دیکھ لیں کدھر کدھر کلباسیاں کھاتے کھاتے کدھر گریں گے۔ تصوف بھی ان کو ہم نے پڑھائی ہے کہ بھائی یہ دیکھو، تصوف میں بھی یہ چیز نہیں ہے جو آپ کلیم کر رہے تھے کہ مولا علی کا مرید ہے بایزید بستامی، کہتے ہیں نہیں وہ امام جعفر کا ہے، وہ بھی نہیں نکلیا۔ اور میں تو آگے جواب نہیں آنا، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ ہے ہی یہ ریٹن میں ہے کہ امام جعفر جو ہے وہ مرید ہے، وہ پیر ہے بایزید کے۔ اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے، اس کا سلوشن صرف یہی ہے کہ وہ قبر تے جا کے بیعت ہوئے سن، او میں پھر کیا مسلم شریف چاہے جنگ صفین دے ہوتے
تابعین نے کہا کہ جی ابن مسعود آئے تھے صفین پہ حدیث بیان کی, انہوں نے کہا ابن مسعود قبر سے نکل کے آگے تھے, جنگ صفین تو 37 ہجری میں ہو رہی ہے اور ابن مسعود 33 ہجری میں 4 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. وہ تو 4 سال بعد قبر سے نکلنا نہیں مان رہے, یہ کہہ رہے 40 سال بعد نکلے نے. کہانی. اچھا میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں میرے بھائی, اور آپ کو میں بتاؤں مجھے نجی محفلوں میں لادہ سے میرے ساتھ سب علماء اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا کمپٹیٹر ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ اس نے ہماری کوئی مسجد تھیائی, نہ اس نے کوئی مدرسہ تھیایا, نہ کوئی چندہ تھیایا. تو ٹھیک ہے لگا ہوا ہے تو بھونکتا رہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی رفع دین کر رہا ہے تو پیچھے ہمارے ہی کھڑا ہے نا, چندہ ہمیں ہی دے گا نا. ہاں ورنہ اگر میں یہ کام شروع کر دوں جو آپ یہ خطرناک مجھے مشورے دے رہے ہیں مسجدیں بناؤ, تو یہ جناب آپ سوچ نہیں سکتے کتنا یہ وائلنٹ ہوں گے. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے, یہ مسجدیں ہماری مسجدیں بنیں گی انشاءاللہ. یہ یورپ اور امریکہ میں نے بہت پہلے یہ آپ کو پریڈکشن کی تھی کہ یورپ اور امریکہ میں ٹرو ڈیموکریسی ہے نا, وہاں ان کو یہی خطرہ پڑا ہوا ہے. جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے نا, ٹرو ڈیموکریسی کی وجہ سے جب مسلمانوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہو جائے گی, آٹومیٹکلی یونائٹڈ اسٹیٹ مسلمانوں کا ملک بن جائے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے یہ آٹومیٹکلی مسجدیں جو ہے نا وہ مسلمانوں کی مسجدیں ہوں گی. ابھی بھی ہیں لیکن پھر چھڑی مسلمانہ نہیں ہونگی ہیں. اس ٹائم نال اور بھی ہیں دوما بھی, انفی, پھر بریکٹ بریلوی, پھر بریکٹ جس طرح تو ہم پتہ ہے نا وڈی بریکٹ, پھر وشکالی بریکٹ, پھر نکی بریکٹ, وہ بریکٹاں نے اے ساری بریکٹاں انشاءاللہ تعالی چکیاں جان گی انشاءاللہ ایک نعرے سے. اچھا یہ میدان عمل کا نعرہ جو ہے نا, پلیز آج کل آپ یہ نعرہ جو ہے نا وہ اس طرف شفٹ کریں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ جب آپ بولیں گے نا تو وہ کوئی نہیں آپ کو یہ کہنے لگا کہ آپ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں, آپ اسی کو تو کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے ہے مسلمان. لیکن وہ جو نام ہے وہابی والا نعرہ ہے نا, اس میں وہ چڑھتے ہیں. لیکن اس نعرے کی اپنی اہمیت ہے. یہ نعرہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے لیے ہے کہ جب سب کچھ پتا چلے نا, اینڈ پہ آپ کو غصہ آئے نا, تو آپ کہیں گے نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے واسطے. وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں لکھا ہے نا سورۃ الاحزاب میں, سورۃ الاعراف میں, کہ قیامت والے دن بزرگوں کے فالورز کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. وہ کہتے ہیں علی بھائی میرا تو دنیا میں دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ان بزرگوں کو اپنے ہاتھوں سے عذاب دوں کہ جن کی وجہ سے میرے ماں باپ, میرے دادا دادی شرک کے اوپر مرے ہیں, کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا. تو یہ تو ہمارا دل چاہتا ہے, اور جو ان کی وجہ سے دوزخ میں گئے ہوئے ہیں وہ تو پھر کہیں گے نا کہ سرکار پہلے حضرت صاحب دی دعوت ہوڑی چاہیے ہے. یہ دیکھ لیں, یہ تو دنیا میں دل کرتا ہے. تو اس سے پہلے اب میں سب آڈینس سے کہوں گا کہ آپ ایمفیسائز کریں حالت امن والے سلوگن پہ. یہ حالت جنگ کا سلوگن ہے, حالت امن کا سلوگن یہی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. سر قیامت مضمر ہے اس کے اندر. آپ اپنی ہزاروں جو چیزیں ہیں جو آپ نے دین میں سیکھی ہیں, جو آپ کے نظریات پرانے سے 180 ڈگری نکلی ہیں, ان سب کو سمندر کو کوزے میں اگر بند کر سکتے ہیں نا اس ایک جملے میں, اس ایک شعر میں, کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان. یہ مسلمان نہیں ہے, نون اڑی ہوئی ہے, غنہ ہے, غننے والا ہے. کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی.